لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو تجھے اگر کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ احباب گرامی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما کر شریعت دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو رب کائنات نے اپنی منزل کتابوں میں سے سب سے افضل قرار دیا ہے۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے لیے جس وقت کو متعین کیا، جس مہینے کو متعین کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑی شان دی ہے۔ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے چنا، اس کی شان اور مقام کو بھی بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس رات کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ پھر وہ رات جس مہینے کے اندر آتی ہے، وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو چنا۔ وہ پہلے بھی وحی لایا کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی ان کے ذریعے اپنے نبی تک پہنچا کر ان کو مزید عزت اور پروٹوکول عطا فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اس زمین پر اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا، اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے، کائنات کے سارے لوگوں سے، ساری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، جو بندہ قیامت کی دیوار تک، قیامت تلک اس کتاب سے جڑتا جائے گا، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط اور استوار بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری مخلوقات میں سے، پوری کائنات میں سے اپنے اس بندے کو جو اس کتاب سے جڑ جائے گا، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اس کتاب سے مضبوط بنا لے گا، اس کتاب کو اپنا دوست بنا لے گا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اس کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک ایسے لوگوں کو پوری کائنات میں نمایاں افضل بناتا جائے گا، اور اسی طرح سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو معزز بناتا جائے گا، کیونکہ یہ کتاب بڑی عزت والی ہے، بڑی تکریم والی ہے۔ انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب بڑی عزت والی ہے، یہ کتاب برکت والی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ جس بندے کے سینے میں یہ کتاب آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے برکتوں والا بنا دے گا۔ جس گھر میں اس کتاب کی تلاوت ہوگی، اللہ اس گھر کو برکتوں والا بنا دے گا۔ جس جگہ پہ اس کتاب کی تلاوت ہوگی، اللہ اس کتاب کو تلاوت والا، برکت والا بنا دے گا۔ جس دکان پہ، جس کاروبار کے اندر اس کی تلاوت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دکان کو، اس رزق کے اندر برکتیں ڈال دے گا۔ اور جس انسان کے سینے کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بنا دے گا، کیونکہ یہ کتاب ہی برکتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یہ سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، مومنوں کو بشارت دیتا ہے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو قرآن کس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ کتاب لوگوں کو عزت دیتی ہے، مقام دیتی ہے، مرتبہ دیتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیوں پر فائز کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے ذریعے اس سے روگردانی اختیار کرنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مکہ کے اوپر گورنر مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے اصفہان مقام پر جاتے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں اے نافع، مکہ والوں پر اپنا نائب کسے مقرر کر کے آئے ہو؟ فرماتے ابن ابزا کو۔ کہتے ابن ابزا کون ہے؟ کہتے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نافع، مکہ والوں پر تو نے ایک غلام کو مقرر کر دیا، اس کو ان کا حاکم بنا کر آ گئے ہو، اپنا نائب بنا دیا۔ کہا جی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابن ابزا کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ مکہ والوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے اور وراثت کے مسائل کو جاننے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے بعد مکہ کا گورنر مقرر کیا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ جڑ جانے والا، قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کرنے والے کا کہ اللہ اس کو کس طرح مقام دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی رسول اللہ کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور ان کو علم دیا گیا۔ وہ علم کس کا؟ کتاب اللہ کا علم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق ویسا ہونا چاہیے جیسے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ اور تعلق تھا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا ہے کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، ایسا قرآن کے ساتھ مضبوط رشتہ کہ جیسا رب کریم نے قرآن میں فرمایا ایک ایمان والا، ایک مومن، اللہ کا بندہ ایسا ہونا چاہیے، اسے یہ کام کرنا چاہیے، اس کام سے بعد رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارا قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کا عملی نمونہ، آپ کی ساری زندگی قرآن کے مطابق گزری۔ کان خلقہ القرآن، یہ تعلق میرے اور آپ کے نبی کا قرآن کے ساتھ۔ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں تو راتوں کو قیام کرتے ہوئے سورہ بقرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، سورہ آل عمران بھی پڑھ دیتے ہیں، سورۃ النساء بھی پڑھ دیتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے، آپ کا قیام ختم نہیں ہوتا، آپ کی تلاوت ختم نہیں ہوتی۔ یہ تعلق ہے میرے اور آپ کے نبی کا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ جیسا قرآن کے ساتھ تعلق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنا مضبوط رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے کہ جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آخری دم تک، آخری لمحے تک قرآن سے تعلق کو توڑا نہیں ہے، رشتے کو ختم نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی رات ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہتے اللہ کے نبی میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ساتھ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جیسے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، اور پھر جب میں قرآن کی تلاوت بند کر دیتا میرا گھوڑا بھی رک جاتا، پھر میں قرآن کو پڑھتا پھر میرا گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، پھر میں قرآن کو جب بند کرتا گھوڑا رک جاتا۔ کہتے میرا چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا، میں نے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیا، تلاوت کو بند کر دیا کہ کہیں یہ گھوڑا بدکنے کی وجہ سے میرے بچے کو کچل نہ دے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس کو ختم نہ کر دے، اس لیے میں نے تلاوت کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی یہ تو وہ سکینت تھی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل کر رہا تھا، اللہ کے فرشتے تھے جن کو دیکھ کر تیرا گھوڑا بدک رہا تھا۔ صاحب قرآن پر، قرآن کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ عجیب قسم کی سکینت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ تعلق ہے قرآن کے ساتھ، راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں، جنگ کے میدان میں موجود ہیں، پہرے کی ڈیوٹی لگی ہے۔ ایک اپنے ساتھی کو کہتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ میں پہرا دیتا ہوں، تم آرام کر لو، پھر میں تمہیں اٹھا دوں گا اور تم پہرا دینا، میں آرام کر لوں گا۔ پہرا دے رہے، سوچا فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ قرآن میں نماز پڑھ لوں، رات کو قیام کر لوں۔ تہجد کی نماز کو شروع کیا، قرآن کی سورت کو شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ دشمن کی آنکھ دیکھتی ہے کہ فلاں جگہ پہ بندہ کھڑا ہے، وہ تیر مارتے ہیں، تیر لگ جاتا ہے، جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز ختم نہیں کرتے، خون بہتا بہتا ساتھی کے پاس پہنچتا ہے، خون کی نمی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے، دیکھتا ہے تو خون بہ رہا ہے ان کا، کہتے ہیں سلام جب پھیرتے ہیں تو کہتے تو نے مجھے جگہ کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے کہ تجھے تیر لگ گیا ہے، تو زخمی ہو چکا ہے؟ کہتے میں قرآن کی سورت پڑھ رہا تھا نماز کے اندر، اور میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں قرآن کی سورت کو مکمل کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم کر دوں۔ یہ تعلق، یہ رشتہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تیر لگ چکا ہے، زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ کہتے قرآن کی سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دوں۔ کہ آج میرا اور آپ کا رشتہ بھی قرآن کے ساتھ اس طرح کا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ رمضان کریم جب آتا تو رات کو آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ قیام فرماتے، 3 راتوں کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتے، اور روزانہ دن کے اندر 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کیونکہ 1 رات میں قرآن ختم کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کم از کم 3 راتیں، تو 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر روز قرآن مجید رمضان میں ختم کیا کرتے تھے۔ کہ آج میرا بھی تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا ہے؟ کہ آج میرا رشتہ بھی قرآن کے ساتھ اس طرح کا ہے؟ آج میں کہتا ہوں میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے رب سے بڑی محبت ہے، میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن رب کا کلام، رب کی باتیں، رب کا قرآن گھر میں بند پڑا ہوا ہے، اس کو تو کھولتا نہیں ہے، اس کو تو دیکھتا نہیں ہے۔ خاک تیری محبت اپنے رب سے ہے۔ جس سے محبت ہو انسان تو اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے، بڑے غور اور توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ رب کی باتیں، رب کا قرآن کب سے گھر میں بند پڑا ہے، تو نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا؟ کہتا ہے رب سے محبت ہے۔ اخبار نہ پڑھے تو بے چین ہو جاتا ہے، نیٹ یوز نہ کر سکے، پیکج نہ ہو تو بڑا بے چین ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ بچہ سکول کالج نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے، بڑا بے چین ہے، بڑا پریشان ہے۔ یہ سکول نہیں جاتا، وہاں پڑھتا نہیں ہے، یہ جناب آج اس نے چھٹی کر لی ہے، یہ اکیڈمی نہیں گیا، بڑا بے چین ہے۔ بچہ قرآن نہیں پڑھتا، خود تو قرآن نہیں پڑھتا، کتنا دنوں سے تیرے گھر میں قرآن بند پڑا ہے، اس کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اہل مغرب کی تصانیف پہ دم بھرتے ہیں اور قرآن ہے لپٹا ہوا جزدانوں میں۔
آج حقیقت یہ ہے کہ مغرب کی نقالی، ان کی تعلیم، اسی تربیت کے اوپر انگریزی بچے کو نہیں آتی، بڑی فکر ہے، ریاضی نہیں آتی، بڑی فکر ہے، بڑا بے چین ہے، اسکول نہیں جاتا تو بے چین ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خود اپنی عمر 70-80 سال ہو گئی ہے، 50-60 سال ہو گئی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ رشتہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ ہمارے اسلاف تو اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کروایا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرواتے۔ کہ آج میرا بھی یہ ذوق ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ کیا آج ہم بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین سمجھتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا مقام ہے نا، اللہ نے اس کا کیا شان رکھا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأ۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کو پڑھ اور بلندیوں پر چڑھتا چلا جا، تیری منزل جنت کے اندر تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پہ تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ یہ قرآن والے کی شان ہے۔ اور آج ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق؟ میں خود حافظ ہوں، میں خود قرآن کا قاری ہوں، مجھے قرآن اچھی طرح پڑھنا آتا ہے۔ اگر میں خود قرآن کا حافظ نہیں، میں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، اس کو قرآن پڑھایا ہو، قرآن یاد کروایا ہو، اس کو قرآن کے لیے وقف کیا ہو، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا ہو، میرا بھائی، میری اولاد میں سے کوئی کیا ایسا ہے؟ یہ رشتہ ہے آج ہمارا قرآن کے ساتھ، یہ تعلق ہے آج ہمارا قرآن کے ساتھ، اور دعوے ہمارے بڑے بڑے۔ آج تھانے کچہری میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی کیس ہو جائے، پرچہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، لوگ ڈھونڈتے ہیں، تعلقات ڈھونڈتے ہیں، فلاں بندے کے تھانے کچہری میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ بنا کر رکھو۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ تھانے میں چلا جائے گا، اگر وہ چلا گیا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی ہو تو کیا کہتے ہیں جی، معززین علاقے کے سردار وڈیرے معززین آ گئے تھے، درمیان میں بیچ میں آ گئے، صلح ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور جس کا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہو، رابطہ ہو دنیا کے اعتبار سے، لوگ اس کے ساتھ جناب اپنے تعلق اور رشتے کو جوڑتے ہیں، جی ہمارا دوست ہے، ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، پھر رشتہ داریاں بھی بن جاتی ہیں، تعلقات بھی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے جناب دنیا داری کے اندر بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایم پی ایم این اے کا خاص بندہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اس لیے اس کے ساتھ رشتہ بنانا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ سارے رشتے، سارے تعلقات، یہ دنیاوی جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سفارشیں، یہ معاملات، آخرت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں پہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، دوست یار سجن بیلی سارے چھوڑ جائیں گے، کوئی وہاں پہ تیرا حال دیکھنے والا نہیں ہوگا، تیری بات کو سننے والا نہیں ہوگا، تیرے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ تیری کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ آسمانوں کو ٹیشو کی طرح لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور فیجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ پہاڑوں کو بکھری ہوئی راکھ بنا دے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس دن کی سختی 50,000 سال کا دن ہے، اتنا سخت دن ہے۔ اس دن کس چیز نے کام آنا ہے؟ قرآن تیری سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن قیامت کے دن اپنے صاحب کی سفارش کرے گا۔
इन सियाम वल कुरान, बे शक रोजा और कुरान अपने साथी की सिफारिश करेंगे। और रोजा कहेगा अल्लाह मैंने इसको खाने पीने से रोक दिया, और कुरान कहेगा मनातुहु बिन्नौम, मैंने इसको नींद से रोक दिया, मेरी वजह से रातों को जगा करता था, मेरी तिलावत करता था, क़याम करता था, अल्लाह इसको माफ कर दे, सिफारिश को कबूल फरमा ले। सूरा मुल्क आ जाएगी, वो रुकावट बन जाएगी, जहन्नम में नहीं जाने देगी, कहेगी ये जहन्नम में कैसे जाएगा, ये तो मुझे पढ़ने वाला था, मेरी तिलावत करने वाला था। कुरान सिफारिश करेगा वहां पे जहां कोई काम नहीं आएगा। और आज हमारा कुरान के साथ कैसा ताल्लुक है, कुरान को कितना हम मुकाम और अहमियत देते हैं। अपने बच्चे को एक तरफ मदरसा हो और दूसरी साइड पे स्कूल का गेट हो, आप देख लेना स्कूल की तरफ आने वाले बच्चे गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे जनाब, और बड़े बड़े अमीरों वडेरों के लोग बच्चे जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं। और मदरसे में कौन जा रहा है? मदरसे के लिए कौन सा बच्चा हम भेजते हैं कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए? ये स्कूल में नहीं चलता जी, इसको आप दाखिल कर ले। ऐसे भी वाकयात हुए हैं, तालिब इल्म दाखिल करवाने के लिए मदरसे में आए, पूछा जाए जी कितना बड़ा है स्कूल, कितना बड़ा है, लिखना पढ़ना आता है? टेस्ट लिया गया, नहीं कुछ आता, कहा इसको थोड़ा स्कूल पढ़ाओ, लिखना पढ़ना आ जाए, थोड़ा समझ बूझ आ जाए, फिर ले आना। कहते हैं स्कूल पढ़ता, वहां पढ़ता तो यहां लेकर आते, वहां पढ़ता नहीं था इसलिए तो यहां लेके आए। ये इज्जत दी है हमने कुरान को, अल्लाह के कलाम को। जो बच्चा खूबसूरत ना हो, जो माजूर हो, जो स्कूल में ना चल सके, वो तो मदरसे के लिए है। और जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, जो ज़हीन तालिब इल्म है, उसके लिए सोचते हैं कि ये बोर्ड टॉप करेगा, ये मुकाबलों में टॉप हो जाएगा और जनाब हमारे नाम लग जाएंगे, बोर्ड लग जाएंगे बच्चे के। ये दुनिया के अंदर छपने वाला बोर्ड है जो 3-4 महीनों के बाद खत्म हो जाएगा। सोच क़यामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन, वहां पे सारी मखलूकात खड़ी होंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे नबियों की उम्मतें, सारे लोग खड़े होंगे। वहां रब तुझे प्रोटोकॉल देगा, तेरी औलाद की वजह से, कुरान को याद करने की वजह से, हिफ्ज़ करने की वजह से, वहां का जो बोर्ड लगेगा तेरे नाम का, वहां जो प्रोटोकॉल मिलेगा, वो कितना बड़ा प्रोटोकॉल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में एक बंदे का दर्जा बुलंद किया जाएगा, वो पूछेगा अल्लाह किस वजह से, मैं तो यहां आ चुका, मेरे अमाल के मुताबिक मुझे मेरे साथ मामला हो चुका। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएंगे बिस्तिग़फ़ारी वलादिका लका, आज तेरे बच्चे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है, इसलिए तेरा दर्जा बुलंद कर दिया गया। सोच जरा, जब तेरे जाने के बाद इस बच्चे को तूने कुरान की तालीम के लिए वक़फ़ किया, कुरान को पढ़ने पढ़ाने पर लगाया, कुरान पढ़ेगा, पढ़ाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा, बता तेरे आमाल का दर्जा, तेरे दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे जन्नत में, कहां तक पहुंच जाएगा तू। लेकिन आज हमारे यहाँ ये अहमियत नहीं है, इस चीज की अहमियत नहीं है, आज कुरान की अहमियत नहीं है। और इसके साथ मौलवी बन जाएगा, मौलवी बन जाएगा तो खाएगा कहां से, क्या करेगा ये। और जब फिर मौलवी खाते हैं तो फिर कहते हैं मौलवी इतना खाते हैं, ये अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह ने रिज़्क़ रखा है। आज तक कोई मौलवी, कोई कुरान का हाफिज, कुरान का कारी, कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाला, कोई शेखुल हदीस, कोई आलिम भूख की वजह से मर गया हो, इफलास की वजह से मर गया हो। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है। आइए इस किताब के साथ जो अल्लाह का कलाम है, जिसको अल्लाह ने अपने आखिरी नबी, सबसे अफजल नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, इसके साथ जुड़ जाइए, अपना रिश्ता उस्तवार कीजिए, इसकी तिलावत कीजिए, इसको पढ़िए। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। फरमाया बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई घाटा और खसारा नहीं है।
قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا پڑھانا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی سودا ہے، اس میں منافع ہی منافع ہے۔ آئیے، اگر عزت چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیجیے اور روزانہ کا معمول بنائیں قرآن کی تلاوت کا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن کا کرنے والا ان کے اوپر ہمیشہ اختیار کرتا ہے، اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ ایک صفحہ قرآن مجید کا روزانہ، 2 صفحے، 1 پاؤ، آدھا پارہ، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، وگرنہ پھر بقول شاعر وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا۔